حضرت آج کا جو سوال ہے وہ نماز کے بارے میں ہے، اور نماز پڑھنے کا کیا صحیح طریقہ ہے، اس کے بارے میں اصلاح فرما دیں۔ اور آج کل معاشرے میں دیکھا جا رہا ہے کہ نماز کو جو ہے لوگ صحیح طریقے سے ادا نہیں کر پاتے ہیں، مسجد میں پہنچتے ہیں خدا کی عبادت کرنے کے لیے، پتہ چلتا ہے کہ نماز کا صحیح طریقہ معلوم ہی نہیں ہے اور نماز ادا کر کے آ جاتے ہیں، تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز شاید ہو گئی۔ تو ویسے تو رب قبول کرنے والا ہے نماز کو، مگر صحیح طریقہ جو ہے نماز کا جو بتایا گیا ہے شریعت کی روشنی میں، اس کی اصلاح کر دیں اور جو ہے کچھ اس کے اوپر روشنی ڈال دیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاءاللہ حضرت، آپ کا بہت اچھا سوال تھا۔ آج کل دیکھا یہی جا رہا ہے کہ لوگ نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں ان کی نماز صحیح نہیں ہو پاتی ہے۔ تو ضروری یہ ہے کہ سب سے پہلے ہمیں کیا کرنا چاہیے، نماز کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کا طریقہ یہ ہے کہ باوضو قبلہ کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو جائے، پھر اس کے بعد میں اس کے جو پیر ہیں وہ سیدھے کعبے کی طرف ہونا چاہیے اور اس میں 4 انگل کا فاصلہ ہونا چاہیے دونوں پیروں کے درمیان میں۔ پھر اس کے بعد میں سیدھا کھڑا ہو جائے، کھڑا ہو جانے کے بعد میں اسے کیا کرنا ہے کہ نیت کرنا ہے۔ اب جو بھی نماز پڑھے وہ، چاہے فجر ہو، ظہر ہو، عصر ہو، مغرب ہو، عشاء ہو، چاہے وہ فرض پڑھے، سنت پڑھے، نفل پڑھے یا وتر وغیرہ جو بھی پڑھے، اس کی نیت مطلب کرے۔ نیت کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو کانوں تک لے جائے۔ کانوں تک لے جانے کے بعد میں یہ جو انگوٹھے ہیں یہ کانوں کی لوب میں ٹچ ہو جائیں، چھو جائیں۔ پھر اس کے بعد میں اللہ اکبر کہتے ہوئے نیت کریں۔ ناف جو ہے، کچھ لوگ ہیں ناف کے اوپر باندھ لیتے ہیں، کچھ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں رہتا ہے انگلی کس طریقے سے رکھنا چاہیے، کس طریقے سے نہیں، ایسے رکھ لیتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ ہمیں ناف کے نیچے، ناف جو ہے اس کے نیچے نیت مطلب باندھ لے۔ باندھنے کے بعد میں یہ جو 3 انگلی ہیں، 3 انگلی بائیں ہاتھ کے اوپر رہنا چاہیے اس طریقے سے، اور جو 2 انگلی جو بچی ہیں، انگوٹھا اور یہ چھوٹی والی انگلی، اس کو کلائی کو پکڑ لیں۔ پکڑنے کے بعد میں اوپر یہ رکھ لیں، پھر اس کو رکھ لیں، باندھ لیں۔ باندھنے کے بعد میں پھر آپ کو کیا کرنا ہے، ثنا پڑھنا ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے، یعنی سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر اس کے بعد میں تعوذ پڑھے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پھر اس کے بعد میں کیا کرے، تسبیح پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھے، یعنی الحمد شریف پڑھے جو پڑھی جاتی ہے نماز میں، پوری الحمد شریف پڑھے۔ الحمد شریف پڑھنے کے بعد میں پھر کوئی سورت ملائے، کم سے کم 3 آیت کی، یا اتنی لمبی ہو سورت جو 3 آیت ہوں اس میں۔ پھر اس کے بعد میں آیت پڑھنے کے بعد میں پھر کیا کرنا ہے، رکوع میں اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا ہے۔ رکوع میں گئے، اب رکوع میں جانے سے کیا ہوتا ہے، رکوع میں جب گئے تو ہماری جو ہتھیلی ہے یہ، اس کو مطلب تھوڑا ٹیٹ کر کے رکھیں، اور انگلیاں جو ہیں ہمارے پھیلی ہوئی ہونا چاہیے، ٹھیک، اور اس سے مطلب ہم اپنا گھٹنا پکڑ لیں، پھیلی ہوئی ہونا چاہیے۔ پھر اس میں تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، اس کو پڑھنا چاہیے۔ اور کچھ لوگ غلطی کر دیتے ہیں اسی میں ہی، مطلب العظیم کہہ دیتے ہیں یا کچھ ایسے لفظ کہہ دیتے ہیں جس کا معنی چینج ہو جاتا ہے۔ جب معنی چینج ہو گیا تو نماز وہیں سے ختم ہو جاتی ہے۔ تو حکم یہ ہے کہ اگر جس کے یعنی سبحان ربی العظیم اگر یاد نہیں ہے تو یہ پڑھ لے سبحان ربی الکریم۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو اس کے بعد میں پھر رکوع سے کھڑا ہو، یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑا ہو، اللہ اکبر کہتے ہوئے
سجدے میں چلے جائے. جب سجدے میں جب گئے جانے کے بعد میں پھر اس کو تسبیح پڑھنا ہے, یعنی کم سے کم 3, اور زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے, 5 بار بھی پڑھ لے, 7 بار بھی پڑھ لے, 11 بار بھی پڑھ لے, یعنی سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی, سبحان ربی العالی. پھر بیٹھ جائے, پھر دوسرا سجدہ کرے اللہ اکبر کہتے ہوئے, دوسرا سجدہ کرے, دوسرا سجدہ کرنے کے بعد میں پھر کھڑا ہو جائے, اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو گئے, تو آپ کی 1 رکعت مکمل ہو گئی. جب 1 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی پھر اس کے بعد میں آپ کو ثنا نہیں پڑھنا ہے. جی, دوسری رکعت کے لیے ہم کھڑے ہوئے ہیں, اب اس میں ثنا وغیرہ کچھ بھی نہیں پڑھنا ہے, ڈائریکٹ ہم کو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے. بسم اللہ شریف پڑھ کے, جی بسم اللہ شریف پڑھ کے پھر ہمیں سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, یعنی الحمد شریف پوری پڑھنا ہے. پھر اس کے بعد میں پھر ہمیں کوئی سورت مطلب ملا لینا چاہیے, کوئی سورت جب ہم ملا لیں کم سے کم 3 آیت کی بھی وہ بھی ہونا چاہیے. تو اس کو جب ملا لیں, ملانے کے بعد میں پھر ہم اسی طریقے سے رکوع کریں گے, جو ابھی طریقہ ہم نے جو بتایا تھا کہ کس طریقے سے ہاتھ رکھنا ہے. اور جب رکوع میں ہم جائیں تو جو ہماری پیٹھ ہے نا یہ سیدھی ہونا چاہیے سر کے مقابلے میں, اونچی نیچے نہیں ہو, یہ بھی ضروری ہے. تو پھر اس کے بعد میں وہی تسبیح پڑھیں 3 یا 5 یا 7 یا 11 بار. پھر اس جب ہم پہلی رکعت میں کوئی بھی سورت ملائیں گے جی الحمد شریف کے بعد, تو جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر کے الحمد شریف پڑھنے کے بعد جب کوئی سورت ملائیں, تو جو ہم نے پہلے سورت ملائی تھی پہلی رکعت میں, تو جو ہم نے پہلی رکعت میں سورت ملائی, اب ہم جب دوسری رکعت میں کوئی سورت ملائیں گے تو جو پہلی رکعت میں سورت پڑھی گئی تھی اس سے پہلے پڑھنا ہے کہ اس کے آگے پڑھنا ہے قرآن شریف میں؟ جیسے مثال کے طور پہ آپ نے پہلی رکعت میں الم ترا پڑھی, جی بے شک, ٹھیک, الم ترا پڑھنے کے بعد میں اب ہمیں کیا کرنا ہے, دوسری رکعت جو ہوتی ہے دوسری رکعت میں ہمیں پڑھنا ہے لإلافی, یعنی ترتیب دینا ہے, اور چھوٹی بڑی کا بھی لحاظ کرنا ہے. پہلی رکعت میں بڑی رہے گی اور دوسری جو رکعت ہے اس میں چھوٹی رہے گی. اب ایسا بھی نہیں کرنا ہے ہمیں, پہلے ہم نے لإلافی پڑھ لی پہلی رکعت میں, پھر دوسری رکعت میں الم ترا پڑھ لی, تو یہ ترتیب غلط ہو گئی, تب بھی نماز نہیں ہوگی. اور چھوٹی بڑی کا بھی لحاظ رکھنا ہے اس میں. جی, تو اسی طریقے سے ہمیں نماز کو ادا کرنا ہے. پھر اس کے بعد میں ہمیں جیسے پہلی رکعت میں ہمیں رکوع سجود وغیرہ کرنا ہوتا ہے اس طریقے سے ہم کر لیے. کرنے کے بعد میں پھر ہم تشہد میں بیٹھیں گے. تشہد میں جب بیٹھ گئے تو پھر تحیات وغیرہ ہم پڑھیں گے. پھر اگر 2 رکعت کی ہے تو پھر ہمیں مطلب درود ابراہیم وغیرہ سب پڑھ کے ہمیں سلام پھیر دینا ہے. اور اگر 4 رکعت والی ہے تو ہمیں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کہتے ہوئے پھر اللہ اکبر کہہ کے ہم کھڑے ہو جائیں گے تیسری رکعت کے لیے. پھر اس کا بھی وہی حکم ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے پھر الحمد شریف پڑھنا ہے, پھر کوئی سورت ملانا ہے, پھر اسی طریقے سے رکوع سجود کرنا ہے جس طریقے سے ابھی بتایا گیا تھا. رکوع سجود کرنے کے بعد میں پھر ہمیں کھڑے ہو جانا ہے چوتھی رکعت کے لیے. چوتھی رکعت میں کھڑے ہوئے ہم, پھر اس کے بعد میں کھڑے ہونے کے بعد میں پھر ہم وہی چیز پھر سے پڑھیں گے بسم اللہ پڑھ کے, پھر الحمد شریف, پھر کوئی سورت ملائیں گے. اب اس کے بعد میں پھر ہم 4 رکعت ہماری مکمل ہو جائیں گے اور سلام پھیر دیں گے, ہماری نماز مکمل ہو جائے گی. اور جیسے مثال کے طور پہ اب ہمیں اگر ہم جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں تو حکم یہ ہے کہ اگر امام کے آپ پیچھے ہیں تو آپ قرأت سنیں گے. جی, اب وہ چاہیں امام بلند آواز سے پڑھے یا آہستہ آواز سے, یعنی چاہے فجر میں جو قرأت ہوتی ہے بلند آواز سے ہوتی ہے تو ضروری ہے کہ مطلب سنا جائے گا, چاہے سری نماز ہو چاہے ظہری. ہاں, سری ہو یا ظہری ہو, دونوں میں مطلب مقتدی کو بولنا نہیں ہے, نہ ساتھ میں پڑھنا ہے, بس خاموش رہنا ہے. باقی اللہ اکبر اور جو تسبیحات وغیرہ جو ہے وہ تو پڑھ سکتا ہے جی, لیکن یہ نہیں کہ امام اگر کوئی مطلب الحمد شریف پڑھے سورہ فاتحہ پڑھ رہے تو ساتھ ساتھ پڑھتے رہے. اگر بولنے کا حکم نہیں ہے, بولنے کا حکم نہیں ہے, اور اس کے لیے بہت سخت حکم ہے, کتابوں میں آیا ہے کہ اگر کوئی شخص امام کے پیچھے پیچھے پڑھتا ہے تو حکم یہ ہے کہ اس کے منہ میں آگ کے بالکل دہکتے شعلے دار کوئلے اس کی زبان پہ رکھ دیے جائیں, یعنی اس کی زبان جل جائے. اللہ اکبر, یہ حکم ہے.
اللہ اللہ. ہاں تو اگر یہ کوئی غلطی کرتا ہے تو اپنی غلطی کو سنبھالیں جی اور سدھاریں. امام کے پیچھے بولنا نہیں ہے. ہاں بالکل نہیں بولنا ہے. جی اگر جو کوئی بولے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی. جی تو یہ نماز کا طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جی ہمارے بولنے میں جو غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور تمام حضرات کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح طریقہ مطلب جو بتایا ہے اسی پر عمل کریں اور اسی کو سیکھیں اور صحیح معنی میں اپنی نماز کو ادا کریں. جی بے شک. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.